المسلمین کے مہاراشٹرا کے ہمارے سینئر قائد وکیل پریسیڈنٹ جناب غفار قادری صاحب، ضلع صدر سمیر ساجد صاحب، شہر صدر شارق نقشبندی صاحب، ہمارے ارون بوڈے صاحب، کاکا صاحب کاکڑے، ہمارے کنال خراج صاحب، حاجی اسحاق صاحب، وکاس گڑکے، ناصر صدیقی صاحب، مونیکا مورے تائی، فیروز خان صاحب، رفعت یار خان صاحب، عارف حسینی صاحب، ابوالحسن ہاشمی، حاجی اسحاق صاحب، بھائی امتیاز اور یہاں پر موجود تمام نوجوانوں ساتھیوں، میں وسیم بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کل کٹکٹ گیٹ علاقے کے اندر رکھا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کٹکٹ گیٹ کے اور ہمارے اطراف کے جتنے بھی کارپوریٹرز ہیں اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، خاص طور سے سلیم سہارا صاحب، کیونکہ یہ مجلس کا پروگرام ہے۔ ایک بات مجھے ذاتی طور کے اوپر یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں میں کہ مجلس کے اندر شخصیتیں معنی نہیں رکھتی ہے، مجلس کو کسی نہ کسی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ آج میں ہوں، ہو سکتا ہے کل میری جگہ پہ کوئی اور ہوگا، لیکن مجلس مضبوط ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہماری یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اپنے آپسی اختلاف کو بھلاتے ہوئے آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس حالات کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم لوگ ایک ہو کر اگر یہ لڑائی لڑیں گے تو میرے حساب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ مخالفت سیاست کے اندر ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو وہ بہت غلط فہمی میں ہے۔ اگر آپ راجنیتی کے اندر ہے تو کچھ آپ کے اندر کے ہی آپ کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ باہر والے کرتے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے اور اس کے اندر ہونی چاہیے۔ میں کہیں اس بات سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ مخالفت اگر ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آدمی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں جا رہا ہوں، کہیں میں غلط فیصلے تو نہیں لے رہا ہوں۔ اگر آپ کی تعریف کرنے لگ جائے گا تو پھر وہ آدمی کو یہ سمجھ میں کیسا آئے گا کہ کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے۔ لیکن اتنا میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ امتیاز جلیل آپ کا بھائی، آپ کا دوست، پچھلے 9 سالوں کے اندر جو بھی فیصلے لیا ہے وہ ہم سب کے حق میں جو فیصلہ تھا وہ فیصلے لیا۔ میں نے کبھی اپنے ذاتی طور کے اوپر یہ فیصلہ مجھے فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ بولنا بہت ضروری ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور اگر سیاست کے اندر اگر ہم یہ نہیں کہیں گے یہ صحیح ہے تو اس کو صحیح کہو، اگر غلط ہے تو میرا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، میں اگر وہ غلط کر رہا ہے تو بولنے کی ہمت رکھنا چاہیے کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور یہ آپ کو پورا اختیار ہے، کیونکہ مجلس بنی کس سے ہے، مجلس کو بنایا کس نے ہے، جس مقام کے اوپر ہم جا کر بیٹھے ہیں وہ مقام تک پہنچایا کس نے ہے، یہ آپ ہی لوگوں نے پہنچائے ہیں۔ اور آپ کو پورا اختیار ہے، پورا ادھیکار ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے قائدوں سے پوچھ سکتے ہیں، اور صرف میرے سے ہی نہیں، ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان تمام ذمہ داروں سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی نیت، آپ کی منشا، آپ کا مقصد یہی ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجلس کو مضبوط کرنے کے لیے اگر کچھ غلط ہو رہا ہے، کوئی غلط فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی ٹوکنے کا آپ کو پورا اختیار ہے۔ کل یہ جو جلسہ ہونے والا ہے، بہت وقت کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جب ناگپور میں جلسہ ہو رہا تھا تب یہ بات چلی تھی کہ اسد صاحب کو بھی یہاں پر لے کر آنا ہے۔ میں بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، میں ڈاکٹر صاحب سے یہی کہہ رہا تھا کہ اب ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ اسد صاحب کو ہمیں کب لے کر آنا ہے۔ لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہم لوگ مجلس کو یہاں پر اتنا مضبوط کر لیں کہ اسد صاحب نے خود بولنا چاہیے
کہ میں اورنگ آباد نہیں، مجھے پورے ہندوستان گھومنے دو، اورنگ آباد میں یہاں کے دیوانوں نے مجلس کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ مجھے آنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج الحمدللہ وہ آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے آج مجلس جس مقام کے اوپر پہنچی ہے، میں آپ تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل جلسہ ہے، بہت ساری، آپ کو تو پتا ہے کہ میں من کی بات نہیں کرتا ہوں، چاہے وہ یہاں ہو یا پارلیمنٹ ہو، میں من کی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ من کی بات سے مجھے اب نفرت ہونے لگی ہے، اس میں دل کی بات کرتا ہوں اس میں، اور جو دل سے نکلتی ہے آواز وہ دلوں تک پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ کل دل سے بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آئیے مجلس کے اس جلسے کو کامیاب بنائیے، اور وسیم صاحب نے جو پہل کی ہے، وسیم صاحب بہت دنوں سے لگے ہوئے تھے کہ ہم کو ایک جلسہ کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے اس کے بارے میں بھی یہ چل رہا تھا، لیکن ابھی میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کٹ کٹ گیٹ ہمارے جلسوں کی شروعات ہے۔ انشاءاللہ شہر کے الگ الگ علاقوں کے اندر اب جائیں گے اور لوگوں سے مخاطب ہوں گے۔ یہ جلسہ کل کٹ کٹ گیٹ کا ختم ہو جاتا ہے، بعد میں کچھ دنوں کے بعد کسی دوسرے علاقے کے اندر جائیں گے اور لوگوں سے مخاطب ہوں گے۔ لوگوں کی شکایتیں رہتی ہے کہ میں نے ملنا چاہیے، لیکن اب آپ یہ بھی سمجھ لیجیے گا جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ لوگوں کی شکایتیں یہ بھی رہتی ہے کہ میں نے شادی میں بھی آنا چاہیے، رسم میں بھی آنا چاہیے، میں نے بسم اللہ اور سالگرہ میں بھی آنا چاہیے، میں نے ادھاٹن میں بھی آنا چاہیے۔ اس میں تو ہر چیز تو ممکن نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ناراض ہوگا ہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج تک آپ لوگوں نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ کام کیا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ فیاض سوداگر صاحب اب کل کیا ہیڈ لائن لگانے والے ہیں مجھے پتا نہیں ہے کہ کتنی چٹپٹی ہیڈ لائن لگائیں گے۔ میں یہ یوٹیوب والوں سے بہت خوش رہتا ہوں۔ میں ایک دن ایسے ہی تقریر کر رہا تھا اور دوسرے دن کسی یوٹیوب چینل کے اوپر ہیڈ لائن یہ تھی کہ امتیاز جلیل نے ایسا کیا کہا کہ سب کی آنکھ بھر آئی۔ اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، میں نے بولا سالہ میں نے کیا بولا ایسا کہ سب رونے لگ گئے۔ تو جو بھاشن میں نے دیا تھا وہ بھاشن دوبارہ میں نے اس یوٹیوب کے اوپر سنا کہ میں نے ایسا کیا بول دیا ہے، اور اس میں کوئی رونے ہونے والی بات نہیں تھی، کوئی رونے والی بات نہیں تھی، لیکن ان کو دھندا سمجھ میں آ گیا ہے کہ دھندا کیسا کرنے کا ہے کر کے، اس میں خبر کو ہیڈ لائن کیسا دینا ہے سمجھ میں آ گیا اس میں۔ تو میں کل تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، یہ کسی کی صدارت کے اندر نہیں ہے کہ امتیاز جلیل کا جلسہ ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہے اور تمام لوگ اس کے اندر شریک رہے۔ بہت بہت شکریہ۔